ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب پیر طریقت راہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر محمد فاروق احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام جناب صاحبزادہ قاضی صہیب ظفر صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے انتہائی واجب الاحترام جناب صاحبزادہ غیاث الدین مہروی صاحب زیدہ شرفہ، اور جملہ صاحبزادگان حضرات، اور بالخصوص میرے پیر بھائی جو حضرت سیدنا جلال الدین خواجہ خواجگان حضرت فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عطا سے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے عرس میں شریک ہیں جن کا نام ہے مقبول احمد۔ الحمدللہ آپ اسم با مسمہ ہیں۔ آپ یاد رکھیں، وقت نہیں ہے خطاب کا، صرف چند منٹ کی حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا محبوب بناتا ہے، سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں جو زمین پر میرا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جتنے فرشتے ہیں سب کو میری طرف سے اعلان کر دے کہ اے فرشتوں تمہارا رب یہ فرما رہا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، جتنے زمین و آسمان میں فرشتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے زمین پہ جو فلاں میرا دوست ہے تمام فرشتوں کو جبریل حکم دے دو یہ بھی ان سے محبت کرے۔ یارو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ہمارے کئی دوست کہتے ہیں یار تم نماز پڑھو، تم حضرت خواجہ احمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ کیوں جاتے ہو؟ یار تم نماز پڑھو، تمہیں نقیب آباد شریف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم نماز پڑھو، تمہیں پاک پتن شریف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جبریل امی میں کمی کیا تھی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جبریل میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔
آج ہم زمین پہ یہ جو جلسہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ولی کامل کی یاد میں، یقین کریں ان کی یاد کے جلسے عرش بری پر پہلے سجے ہیں اور زمین پر بعد میں سجے ہیں۔ آج لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ لٹریچر چھاپ رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اولیاء سے کچھ نہیں ملتا، ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو یاد رکھو، میں نے حوالہ دیا مسلم اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میں محبت کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں سارے فرشتوں کے کو یہ فرما دے میری طرف سے حکم کہ اس اللہ کے بندے سے محبت کرے۔ یہ جو آج لٹریچر یا پمفلٹ ہمیں ملتے ہیں کہ ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، ان سے محبت نہ کرو، یاد رکھو یہ تاریخ فرشی ہے اور محبت ولی کی تاریخ عرشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے پیسے خرچ کرنے کے باوجود ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے محبت نہیں نکل رہی، کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا یہاں پہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، سیجعل اللہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر اللہ ہوتا نا تو ہر دل ولیوں سے محبت کرنے کے قابل ہوتا، لیکن یہاں سیجعل لهم الرحمن فرما کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو دل رحمان کی محبت میں پسندیدہ ہوگا اللہ اسی دل میں کسی ولی کی محبت کو ڈالے گا، ہر دل میں ولی کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ بات ذرا علمی ہے، میں اس کو بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر میرے دوست کو یہ پیغام مل جائے۔ علماء بھی تشریف فرما ہے، ہم بچوں کو گرامر پڑھاتے ہیں نا، وہاں سیغے پڑھائے جاتے ہیں، صرف نحو پڑھائی جاتی ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، علم الکلام کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریح۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں، جو حضرت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے بعد 10 دفعہ کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو۔ مثال دے رہا ہوں، جو اپنے مریدین کو سارے اولیاء کرام وظائف بتاتے ہیں، ہمیں شجرہ شریف کا حکم ہے، ختم خواجگان پڑھنا ہے، ذکر خفی کرنا ہے، پاس انفاس کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، حبس دم کرنا ہے، یہ سارے اذکار ہم کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے حضرت صاحب یہ وظیفہ کرتے ہیں، یہ امر ترغیبی ہے، اور اگر یہ پتہ ہو کہ وہ حکم دیتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اے ہمارے سلسلے کے لوگوں تم بھی کیا کرو، اب یہ امر تصریح ہے۔ اب ترغیب کے اندر امر کا صیغہ نہیں ہوتا، لیکن ترغیب کا مضمون ضرور ہوتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، پوری شریعت مطہرہ کا پابند آپ مطالعہ فرمائیں، قرآن بھی پڑھیں اور حدیث بھی پڑھیں۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی امر ترغیبی اور تصریح کہاں ہوتا ہے؟ جہاں حضرت صاحب خود بھی کام کرتے ہوں، وظیفہ پڑھتے ہوں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں تم بھی پڑھو۔ تو اگر آپ نے خدا کی ذات کے لیے امر ترغیبی اور تصریح دیکھنا ہے، رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں اور برہان رشید میں اور حدیث مبارکہ میں صرف 2 مقام پہ امر ترغیبی اور تصریح ہے۔ ایک آیت درود میں ہے، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، اور دوسرا امر ترغیبی اور تصریح حدیث پاک میں ہے، اللہ ولی سے محبت فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور اپنے جو مقبول لوگ ہیں ان کے دلوں میں مقبولین کی محبت کو بٹھاتا ہے۔ یہ امر ترغیبی یا آیت درود میں ہے یا محبت ولی میں ہے؟ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم۔ پھر جبریل امین زمین پر اس محبت کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جو محبت ولی کا جو حسن ہے، جو خوشبو ہے، یہ فرشتے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ یہ ہر دل میں ولی کی محبت نہیں ہوتی، اسی دل میں ہوتی ہے جو دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ جو دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور مقبولوں کی محبت مقبول دل میں ہوتی ہے۔ آج عرس بھی ایک مقبول شخصیت کا ہے اور جن کا نام بھی خواجہ مقبول احمد ہے، اسم با مسمہ ہے، اسم با مسمہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نام کا طبیعتوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں میرے والد گرامی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا انا حزن، میرا نام حزن ہے، جس کا معنی غم بنتا ہے۔
محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تیرا نام حزن نہیں ہے، انت سہل، آج کے بعد تیرا نام سہل ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے والد نے کہا حضور یہ تو آباء و اجداد نے نام رکھا ہے، ہم تو اس کو بدل نہیں سکتے۔ محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو فرماتے خدا کی قسم اس دن کے بعد لے کر آج تک ہمارے خاندان سے غم گیا ہی نہیں، غم ہمارا پکا مہمان ہو گیا، کیونکہ محبوب نے فرمایا تھا نام رکھنے سے طبیعتوں اور خاندان پر اثر ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسم با مسمہ تھے، وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول تھے اور مخلوق خدا کی نظر میں بھی مقبول تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ جو ترجمہ یہ کرتے ہیں بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے باقی کوئی نہیں ڈرتا۔ اس کا حضور غزالی زمان نے ترجمہ کیا کیا کہ بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ پتہ چلا جو آج ہم کریمہ پڑھاتے ہیں، نام حق پڑھاتے ہیں، بدائے منظوم پڑھاتے ہیں، دورہ حدیث کراتے ہیں جی، یہ تمام علوم و عرفان پڑھاتے ہیں، صحابہ نے تو یہ نہیں پڑھے۔ وہ صحابہ جو بڑے عالم تھے، اہل بیت کے لوگ جو عالم تھے، آج تو کوئی عالم ہو نہیں سکتا۔ علم کا تعلق خشیت سے ہے۔ جس کے اندر خشیت نہیں ہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم کے لیے خشیت یعنی اللہ کا ڈر ہونا لازمی ہے۔ اور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں یہ عالم باللہ ہوتے ہیں، فقر اللہ ہوتے ہیں۔ یہ جو فقیر کا نام آپ پڑھتے ہیں، فقیر کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ خود عاجزی میں کہیں تو اس کا معنی ہے رب سے لینے والے۔ اور ہم جب فقیر کا معنی نکالیں گے تو سلطان بہو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ بنے گا جو فا ہے، فا سے فاقہ کرنے والا، کاف سے قناعت کرنے والا، یا سے یاد الہی میں رہنے والا، رے سے ریاضت کرنے والا۔ یہ چاروں چیزوں کا جب کوئی مجموعہ بنتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام ایسے ہیں جن کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جاتے ہیں، ان کو فقر کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ وہ زمین پر بھی بادشاہت کرتے ہیں، پھر زمین کے اندر بھی جا کے ان کی قبریں بھی بادشاہت کرتی ہیں۔ تو ایسے عالم باللہ فقر اللہ میں سے ایک فقیر کا نام حضرت خواجہ خواجگان فقیر مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی نے ایک حدیث پاک نقل کیا ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں گفتگو ختم کروں، ایک چھوٹی سی اور بات بھی عرض کر کے، ٹائم مختصر نہیں تو قوال ناراض ہوں گے بھی ہمیں بلا کے تقریر شروع کروا دی، کیونکہ ان کا فاصلہ بھی یہ بھی بڑی دور سے اور میں بھی ملتان سے آیا ہوں۔ تو حدیث پاک کے دقائق الاخبار کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، علماء سو کی بات نہیں کر رہا۔ علماء ربانیین، علماء ربانیین کون ہوتے ہیں؟ سادہ سا اصول یاد رکھیں، جو ہر وقت کبھی ودوہا کے چہرے کی بات کرے، کبھی واللیل کے زلفوں کی بات کرے، کبھی ما زغل بصر وما طغا کے کاجل والے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرے، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرے، کبھی محبوب کے جناب سیرت کا ذکر کرے، کبھی صورت کا ذکر کرے، کبھی حسن کا ذکر کرے، کبھی کمالات کا ذکر کرے، کبھی معجزات کا ذکر کرے۔ یہ نہیں کہ سائیڈ پہ لے جائے او اللہ کی بات کرنی ہے، محبوب کا نام آئے تو دل میں طبیعت عجیب ہو جائے، ایسا نہیں۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جن کی چوکھٹ میں بیٹھ کر جب آپ اٹھیں آنکھیں بند کر کے دل کی تختی پہ دیکھیں تو آپ کا دل گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کتاب کا حوالہ دے دیا، دقائق الاخبار امام غزالی نے نقل کیا ہے، اہل علم دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حکم ہوگا اس کو فلاں آدمی کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب وہ جہنم میں لے کے جانے لگیں گے تو اللہ فرمائے گا جبریل یہ جو آدمی ہے اس سے یہ پوچھو کبھی اس نے کسی عالم سے محبت کی ہے؟ کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے جی نہیں، ہم تو ساری زندگی باتیں کرتے تھے، ہمارے تو نکاح نہیں ہوتے تھے جب تک یہ لوگ نہ آئے، نکاح پڑھانے کے بعد ہمیں پر طنز بھی کرتے تھے، ہمیں تو جنازہ ہی نہیں آتا تھا، یہ لوگ پڑھاتے تھے،
ہمارے جنازے بھی طیب ان کی وجہ سے ہوتے، باتیں بھی ہم ان پر کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ مایوس نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ارے سارا زمانہ اعتراض کرتا رہے، جب میرے محبوب فرما دے تم جیسا کوئی نہیں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم ہوگا جبریل سے پوچھو کبھی کسی عالم سے محبت کی ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں یہ تو خطا مجھ سے نہیں ہوئی۔ اچھا کبھی کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہو؟ جی بالکل نہیں، یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا کبھی کسی عالم کے دسترخوان پہ کچھ کھایا ہو؟ آج جو ہم نے دسترخوان بچھایا ہے تو ایک عالم ربانی کا دسترخوان تھا، ان کے نام کا تھا، اور حدیث کے الفاظ ہے۔ بھئی دیکھو نا، اللہ نے اپنی مخلوق کے بخشش کے بہانے بنایا کہ اعمال تو ان کے کمزور ہیں، چلو بخشش تو کروانی ہے، صورت میں ہو ہی جائے نا۔ جیسے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ محمد علی صاحب بسی شریف والے، آپ حضور بابا صاحب کے باہر جائے نا تو مزار مقدسہ کے ہاتھے میں ان کا مزار ہے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ہے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی خانقاہ کا لنگر بھی کھایا ہے اور میرا فلاں جو کام ہے جلدی جلدی کروا دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میری سفارش فرمائیں۔ اب جو مریدین تھے وہ ناراض ہو گئے کہ عجیب بات ہے کہ یہ بڑی تڑی سے کام کروا رہا ہے، اور کہا جی میں نے لنگر بھی کھایا، یہ کوئی احسان کیا ہے؟ تو عجیب معاملہ ہے۔ جب وہ بندہ یہ اس نے کہا تو حضور بابا صاحب کھڑے ہو گئے، اس کا کام کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو فرمایا جب رات کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگتی ہے نا، سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے، اور رات ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے امت کے ولیوں تم پر لازم ہے میری امت کے لوگوں کے اعمال ایسے نہیں رہے، اب جو تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھا لے تم مجھ سے وعدہ کرو تم اس کی سفارش ضرور کرو گے۔ تو وہی رات کی بات یاد کروا رہا تھا کہ حضور ہم نے لنگر بھی کھا لیا، ہمارا یہ کام بھی کروا دیں۔ تو یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھا جائے گا کسی عالم کے دسترخوان پر اس کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کھایا ہے؟ وہ کہیں جی نہیں جی ایسا بھی نہیں ہوا۔ اچھا کسی عالم کے مکان پر کسی ولی کے آستانے پر قیام کیا ہے؟ وہ کہے جی نہیں یہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس سے یہ پوچھو اس نے عالم سے محبت نہیں کی تو کوئی اس کا ایسا دوست ہے جو کسی عالم سے محبت رکھتا ہو؟ وہ کہے گا ہاں ایک میرا دوست ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جاتا تھا، ہاں کسی نہ کسی عالم سے محبت ضرور کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جا، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں کسی ایسے شخص کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا جو کسی ایسے آدمی کو یار بنائے جو علماء کو اپنا یار بناتا ہے، جو علماء کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور علامہ جامی علیہ الرحمہ نے بہارستان میں لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اللہ فرمائے گا او لوگو بتاؤ تمہارے علاقے میں میرا شریف میں فلاں شخصیت رہتی تھی تم ان کا نام جانتے ہو؟ گولڈا شریف میں فلاں شخصیت رہتی تھی تم جانتے ہو؟ وہاں بھلو شریف میں ایک شخصیت رہتی تھی تم جانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم جانتے ہیں لیکن مرید نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے لازم کیا ہے جو کسی میرے ولی کے نام کو یاد رکھ لے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، میں ان کو جنت ہی کر دوں گا۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو صحیح نا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے بایزید مرتے دم تک جس کو تیرا نام یاد رہا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو نبی کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں ان کا عالم یہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کوئی کتنا بڑا عالم ہو جائے اس کے پاس الفاظ تو ہوں گے لیکن برکات تبھی نصیب ہوگی جب اللہ والے کی نگاہ اس پر پڑے گی۔ یہی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عاشق ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ ایک دن دل میں بات آئی اتنا پڑھنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو میں اب کسی کا مرید ہو جاؤں، بیعت ہو جاؤں؟ اب چل پڑے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلے کے امام ہیں، اب یہ مرید ہونے کے لیے چل پڑے۔ بھئی کس کے مرید ہوں؟ تو اس وقت سب سے زیادہ جو مشہور تھے نا وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے گھوڑے، ان کا استبل، ان کی شان و شوکت۔ اب دل میں یہ بات آئی نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، ارے مرد تو نہیں ہوتا جس کے پاس اتنا دولت کی ریل پیل ہو، اتنا استبل، یہ عجیب معاملہ ہے، میں نہیں مرید ہوتا ان کا۔ اب یہ جناب کہہ کے واپس آ گئے۔ گھر میں جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے تو سورہ زخرف کی آیت سامنے آئی جس میں
جو آیت تھی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قرآن ہے، حدیث ہوتی تو لوگ کہتے جی اسماء و رجال سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی سند بتائیں، اس کی سند سے بتائیں، یہ حدیث حسن ہے، حسن لذاتی ہے، لغیرہ ہے، مقطوع ہے، مرسوع ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، شاذ ہے، کون سی ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف یہی اللہ کے ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ سورہ زخرف میں سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف یہی ایک ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں رشتہ ہوگا تو آخرت میں کام آئے گا، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو کام کیسے آئے گا؟ یہ رشتے بنانے پڑتے ہیں۔ ارے بابا بات کیا ہوئی؟ یہ اتنا اللہ فرماتا ہے ان کا رشتہ کام آئے گا، وہ متقین ہے۔ کون سے ہیں؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، ارے جن کو لوگ اولیاء کہتے یہی تو متقین ہے، جو متقین ہے یہی تو اولیاء ہے، یہی تو ہے نا جن سے رشتہ بناؤ قیامت والے دن کام آئے گا۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کر لیں گے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی ہے نا، تو یہ قریبی جو ہے، جو قریبی وہ ہوتا ہے وہ کام کرا ہی لیتا ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے استقبال میں جا کے کہتے ہیں نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ رات کو آئے یہ آیت تلاوت کی، پھر پریشانی میں مبتلا ہو کے سو گئے کہ میرے تو کسی ولی سے تعلق ہی نہیں، میں کسی کا مرید نہیں، تو کیا ہوگا قیامت والے دن؟ میرے ساتھ کیا بنے گا؟ رات کو سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ جی قیامت قائم ہے، اور اللہ نے فرمایا عبد الرحمن جامی تو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے ساری زندگی تو نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، لہذا جا جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا خواب میں جنت میں، راستے میں ایک بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا جی آپ نے دنیا میں مجھ سے 4 آنے قرضہ لیا تھا، پہلے وہ واپس کریں پھر جنت میں جائیں۔ اگر آپ قرضہ نہیں دیں گے میں آپ کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، پہلے وہ قرضہ دیں۔ کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں تھا، وہی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ جن کے میں گھر سے واپس ہو کے آ گیا تھا، مرید نہیں ہوا تھا، وہ مجھے ملے اور فرمانے لگے عبد الرحمن جامی آپ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، آپ جائیں نا جنت میں کیوں کھڑے؟ حضور میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ کہتے پہلے مجھے قرضہ دو پھر میں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا سامنے کمرہ دیکھے، وہاں بڑی دولت پڑی ہوئی، جتنا تو نے قرضہ دینا ہے اٹھا کے اس کو دے اور جلدی جلدی جنت میں داخل ہو جا۔ جب آنکھ کھول گئی تو اندر کی آنکھ بھی کھول گئی۔ صبح جب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے نا، حضور مرید ہونے کے لیے گیا ہوں، آپ نے فرمایا پہلے جو کل سوچا تھا وہ بولو تو صحیح۔ حضور میں نے تو کچھ نہیں سوچا۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں پتا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ الاولیاء جواسیس القلوب، یہ اولیاء دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، پتہ ان کو سب ہوتا ہے، یہ علیحدہ باتیں پردہ رکھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں سوچا۔ آپ نے فرمایا تو نے کہا نہیں نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اس نے کہا حضور سوچا تو فرمایا پھر ایک شعر ساتھ اس کا اضافہ کر لے، ایک لائن کا، نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارت اگر دارت برائے دوست دارت۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، مرد وہ ہوتا ہے جو جس کو بھی دوست رکھے اس کے لیے دوست رکھے۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔